خواتین و حضرات، تقریب کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہ کے بابرکت نام سے میں درخواست کروں گا جناب ڈاکٹر اعجاز صاحب سے کہ وہ آ کے تلاوت کلام پاک فرمائیں۔ ڈاکٹر اعجاز۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، سبحان اللہ عما یشرکون، صدق اللہ العظیم۔ شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ کچھ سے پہلے میں اور بیگم صاحبہ دبئی گئے ہوئے تھے جولائی کے سیکنڈ ہاف میں۔ ڈاکٹر اشرف عباسی صاحب کا میسج آیا، وہ پاکستان میں ہوتے ہیں آج کل، اور انہوں نے یہ بشیر قمر صاحب کی کتاب عجائبۃ قاہرہ کا مجھے ایک فلائر بھیجا جو تقریب کہیں اور ہوئی تھی، اور کہا کہ پی اے جی ایچ کے پلیٹ فارم سے اس کتاب کی تقریب رونمائی ہیوسٹن میں کرنی ہے۔ میں کہا ڈاکٹر صاحب آپ کے حکم کی تعمیل ہوگی۔ ڈاکٹر اشرف عباسی کہہ دیں بس کافی ہوتا ہے۔ اتفاق ہے کہ پھر ڈاکٹر اعجاز حسن کا بھی میسج آیا، کتاب ہم تک پہنچائی گئی، اور میں نے کتاب پڑھتے ہوئے قاہرہ کو ری لیو کیا۔ وہ تمام لمحے جو میں نے خود اپنی قاہرہ کی وزٹ میں جو میرے محسوسات تھے، مختلف جو قاہرہ کی جگہیں ہیں جہاں پہ سارے ٹورسٹ جانا پسند کرتے ہیں، it was easy to relive those moments. And for those who have not yet been to قاہرہ، یہ کتاب پڑھ کر وہ محسوس کریں گے کہ انہیں قاہرہ جانا چاہیے، کیونکہ it's a city that is full of history. بشیر صاحب، آپ نے یہ بڑا اچھا کارنامہ سر انجام دیا ہے کہ آپ نے ناٹ اونلی قاہرہ کو وزٹ کیا بلکہ اس کی ہسٹری کو ہم تمام ایسے لوگوں کے لیے جو اب تک قاہرہ وزٹ نہیں کر سکیں ان کے لیے آپ نے اس کو محفوظ کیا، اور بہت سارے لوگ یہ کتاب پڑھ کے شاید محسوس کریں کہ جانا چاہیے۔ The city is full of not only ancient history but also Islamic history that makes this city so much unique. بشیر قمر صاحب کے بارے میں بتانا چاہوں گا کہ پروفیشنل بزنس مین ہیں، انہوں نے سیورل ریٹیل اور فرینچائز بزنسز میں اپنی زندگی کا بیشتر حصہ گزارا ہے، 7-Eleven، فروزن یوگرٹ، کارول آئس کریم سٹورز وغیرہ۔ لیکن جو ان کی خاص جو ان کا کنٹریبیوشن ہے ٹورڈس اے سوسائٹی، ریڈیو ٹی وی سے اور میڈیا سے بڑے وابستہ رہے ہیں۔ انہوں نے نیو یارک میں جو ہے وہ ریڈیو پروگرامز کیے ہیں، ٹیلی ویژن پروگرامز کیے ہیں، ایز اے ہوسٹ کئی سال تک کرتے رہے ہیں، اخبار سے بھی منسلک رہے ہیں، اور 2007 سے لانگ آئیلینڈ کے اندر جو پاکستانیوں کا ادارہ ہے پاکولی، پاکستان امریکن آرگنائزیشن کمیونٹی آف لانگ آئیلینڈ، اس کے ناٹ اونلی وہ فاؤنڈر ہیں بلکہ اس کے وہ روح رواں ہیں، اور اپنی ان کاوشوں سے وہ کمیونٹی کو انہوں نے وہاں پہ پاکستانیت کو زندہ رکھا ہوا ہے۔ تو بشیر صاحب، تھینک یو سو مچ فار یور کنٹریبیوشن۔ ہی از اے رول ماڈل فار آل آف اس ٹو فالو۔ بیفور وی پروسیڈ فردر، میں ایک چھوٹی سی ڈاکیومنٹری بشیر قمر صاحب کے بارے میں دکھانا چاہوں گا، اور اس کے بعد ہم باقاعدہ کتاب کے اوپر بات کریں گے۔ کوئی اپنے پیچھے چھوٹ جاتے ہیں اور ہار جاؤ تو اپنے ہی پیچھے چھوڑ جاتے ہیں۔ امر اسٹوڈیوز کے ناظرین کو تسنیم قمر کا سلام۔ انسانی ترقی کسی چیز کا محتاج نہیں سوائے اس کے کہ ہمت اور اپنے رب پر اعتماد ہونا۔ بشیر قمر کشمیر کی گلیوں سے اٹھ کر امریکہ ایک دن میں نہیں آئے، یہ سفر دہائیوں کا ہے۔ کشمیر کے ایک چھوٹے سے گھر میں ایک ماں اپنے بچے کو بابو کہہ کر بلاتی تھی۔ یہ بات اس بچے کے دل میں گھر کر گئی۔ اسے نہیں پتا تھا کہ بابو کیا ہوتا ہے، لیکن یہ بچہ یہ سوچتا رہا کہ اسے بڑا ہو کر بابو بننا ہے۔ یہ بچہ کشمیر کی گلیوں سے نکل کر پاکستان کے مختلف شہروں کو عبور کرتا ہوا امریکہ پہنچ گیا۔
यहाँ आकर इसने मुख्तलिफ बिजनेस किए और कम्युनिटी में सरगर्म रहते हुए ऊंचाई की इस मिराज को पहुंच गया जहाँ पर ठहराव आ गया। शायद ये ठहराव मेरे रब को भी मंजूर न था। मेरा ईमान है कि रब उस इंसान को ही आजमाइश में डालता है जिससे वो प्यार करता है, और बशीर कमर भी एक ऐसी ही आजमाइश से गुजरे। ये उन्होंने अपनी याददाश्त को जमा किया, एक लम्हे को सोचा और लफ्जों की शक्ल में कागज पर उतारा, और ये कागज के टुकड़े अक्स कमर बन गए। जी हाँ, अक्स कमर बशीर कमर की पहली किताब है जो कमर बशीर की बायोग्राफी भी है, जो उन्होंने अमेरिका में आने के बारे में लिखी। इसमें उन्होंने बताया कि कैसे अमेरिका आए और क्या क्या काम किए। इसमें उन्होंने इमिग्रेशन के सेमिनार किए, बच्चों के लिए नीलाम घर, बच्चियों के लिए चांद रात, रेडियो, टीवी और अखबार की दुनिया के बारे में तफसीलात लिखी। लेकिन ये सफर यहाँ खत्म नहीं हुआ, क्योंकि जिंदगी का जाविया बदल चुका था, सोच का धारा बदल चुका था। और इनकी दूसरी किताब जिसका नाम गुफ्तार कमर है, और ये इनका इंडिया का सफरनामा था। इसकी खूबी ये थी कि उन्होंने दिल्ली से लेकर अमृतसर का सफर इस तरह किया कि कारी को लगा कि वो इंडिया इनके साथ हम सफर है, चाहे वो अजमेर शरीफ हो, गोल्डन टेम्पल हो या ताजमहल, हर जगह कारी इनके साथ ही साथ था। इसकी खूबी ये थी कि उन्होंने दिल्ली से लेकर अमृतसर का सफर इस तरह किया कि कारी को लगा कि वो इंडिया इनके साथ हम सफर है, चाहे वो अजमेर शरीफ हो, गोल्डन टेम्पल हो या ताजमहल, हर जगह कारी इनके साथ ही साथ था। जहाँ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने दुख का सफर किया, उन जगहों को सजदा किया जहाँ मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंबिया के साथ सजदा किया था। अल-मुख्तसर ये कि अल्लाह ने करम किया और उन्होंने अपनी चौथी किताब अजाबायत काहिरा लिख डाली, और ये किताब अब आपके हाथों में है। आप एक अच्छे मुंसिफ की तरह ये फैसला करें कि कमर कारी की उंगली पकड़कर काहिरा की सड़कों गलियों में लेकर घूमते हुए जब कोहितूर पर पहुंचे तो आपको ये एहसास होगा कि हजरत मूसा ने किस तरह मेरे रब को आवाज दी और मेरे रब ने किस तरह हजरत मूसा को सुना। इस किताब का एक एक लफ्ज इस बात की गवाही देता है। अमर ने अपनी याददाश्त को न सिर्फ कलम से कागज में उतारा, बल्कि तारीख के एक खजाने हमारे दिलों में मुंतकिल कर दिए। आज बशीर कमर 4 किताबों के मुसन्निफ हैं, और जिस शख्स ने सारी जिंदगी अपनों और गैरों की मदद की, तो जब रब ने उसे आजमाइश में डाला तो उसके लिए रास्ता मुश्किल हो गया। आज कमर इन किताबों की कीमत से अपने और परायों की मदद का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। इन्हें किसी से मदद लेने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मेरा रब एक दरवाजा बंद करता है तो 10 दरवाजे खोलता भी है। और आज बशीर कमर पहले की तरह सर उठाकर अपनों और परायों की मदद कर रहे हैं, क्योंकि जो ये किताबें बेचते हैं इन सब का पैसा वो चैरिटी में खर्च करते हैं। इस पूरी कहानी का मोराल ये है कि कभी भी परेशानियों के आगे सर नहीं झुकाना चाहिए। अपने हौसलों को बुलंद रखना ही इंसान की मेराज है। हमारी दुआ है कि रब्बे करीम बशीर कमर को तरक्की की मजीद मंजिलों तक पहुंचाए। जज़ाकल्लाह। तो इस वीडियो से हमें अंदाज़ा होता है कि बशीर कमर साहब की काविशें जो है वो कितनी अदब के लिहाज से और कम्युनिटी की खदमात के लिहाज से कितनी गहरी हैं। एक बात जो इस वीडियो में नहीं आई, जो मुझे महसूस हुई किताब पढ़ते हुए, कि इसका नाम तो जो है वो अजायबात काहिरा है, लेकिन जिस अंदाज में ये लिखी गई है ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर हम इसको तस्नीम नामा कह दें, क्योंकि हर थोड़ी थोड़ी देर में तस्नीम का ज़िक्र है। तो मुझे उससे अंदाज़ा हुआ कि आप जो है वो बिल्कुल मेरी तरह हैं बेगम के मामले में। तो आगे बढ़ते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूँगा हमारी तकरीब के सदर जनाब मोहतरम मजीद अख्तर साहब से कि प्लीज़ स्टेज पे तशरीफ़ लाएँ, और जनाब हमारी तकरीब के नाज़िम जनाब गज़नफ़र हाशमी साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं, आइए सर। और अब मैं रिक्वेस्ट करूँगा आज हमारे
اسپیکر جناب محترم زاہد بابر صاحب پلیز اسٹیج پہ تشریف لائیے. ہمیں بہت خوشی ہے کہ آج ہماری تقریب میں بحیثیت پینلسٹ جناب سلمان جلالی صاحب شامل ہیں. سلمان بھائی پلیز. اور اب دل تھام کر بیٹھیے. ہمارے مہمان خصوصی صاحب کتاب جناب بشیر قمر صاحب. غضنفر بھائی تقریب آپ کے حوالے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز خواتین حضرات، میں ایک دفعہ پھر آپ کو پاکستان ایسوسی ایشن آف گریٹر ہیوسٹن اور جناب سراج نارسی صاحب کی جانب سے خوش آمدید کہتا ہوں. تھوڑی سی بات آج بولنے والی چونکہ زیادہ ہے، میں نہیں بولوں گا زیادہ، لیکن شروع میں ایک بات ضرور کہنی ہے کہ لکھنے والا جو ہے وہ اگر اس کی زندگی میں ہی اس کی کتاب کی یا اس کے کام کی یا اس کی اوورآل جو کنٹریبیوشن ہے مختلف حوالوں سے اگر اس کا اعتراف کر لیا جائے، اس کو ریکگنائز کر لیا جائے، تو یہ اس سے بڑا ایوارڈ کوئی بھی نہیں ہو سکتا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو کریڈٹ ہے یہ پاکستان سینٹر، پاکستان ایسوسی ایشن اور سراج نارسی صاحب کو جانا چاہیے اور جاتا ہے کہ وہ یہ کام ایک طویل عرصے سے کر رہے ہیں اور ادیب، شاعر اور لکھنے والا اور پینٹر اور جو بھی جس کا تعلق لفظ سے ہے اس کو ریکگنائز کرنے میں ان کا جو کنٹریبیوشن ہے اس کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا، اور میں ذاتی طور پہ ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اس حوالے سے. جناب بشیر قمر صاحب سے تعارف ہے بہت پرانا اور ہمارے کامن دوست بھی ہیں، میری وہاں بھی ملاقات رہی. ایک ایسا شخص جس نے پوری زندگی دے دی ہو کمیونٹی کو، کتاب کو، لفظ کو، میڈیا کو، اور جنہوں نے ایک سطح پہ جب ہم اس فیز میں آتے ہیں عمر کے اس فیز میں تو ہم سوچتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا یا فلاں شخص کا کنٹریبیوشن کیا ہے. تو جب ہم کنٹریبیوشن ڈھونڈنا شروع کرتے ہیں کئی ایسے نامور یا بلند قامت لوگ بھی نظر آتے ہیں ہمیں جن کا کنٹریبیوشن ڈھونڈنے جائیں گے تو آپ کو بالکل خانہ خالی نظر آئے گا. لیکن کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بالکل درویش ہوں گے، وہ بے نیاز ہوں گے، وہ کسی بھی نام و نمود سے یا شہرت سے وہ اپنے کام میں مصروف رہتے ہیں اور وہ کام پہ بلیو کرتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ نیو یارک کی جو کمیونٹی ہے، نیو یارک کے جو لوگ ہیں وہ بہتر جانتے ہیں کہ بشیر قمر صاحب نے کمیونٹی کے لیے اور میڈیا کے لیے اور پاکستان کے لیے خاص طور پہ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ انہوں نے پاکستانیت کے لیے اور پاکستان کے لیے، کشمیر کے لیے جو کام کیا ہے میڈیا کے تھرو اور لکھنے کے حوالے سے وہ بہت ہی اہم ہے اور اس کی تحسین کی جانی چاہیے. ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں اس حوالے سے. میں دیکھیں سفر نامہ جو ہے، جو لکھنے والا ہے وہ افسانہ بھی لکھتا ہے، ناول بھی لکھتا ہے، وہ شاعری بھی کرتا ہے. تو ایک سفر نامہ کا جو صنف ہے وہ ایک عجیب و غریب صنف ہے اور ایک زمانے میں بڑی مقبول تھی، جس میں ابن انشا کے افسانے تھے، ممتاز مفتی کے تھے، کرنل محمد خان، شفیق احمد اور اس طرح کے جو لوگ تھے جنہوں نے بڑے ہی، جب کتاب پڑھنے کا رجحان تھا، جب کتاب کے ساتھ لیو کرنے کا ایک ٹرینڈ تھا، اس وقت یہ بڑے مشہور تھے. اور سب سے زیادہ مشہور جو ہمارے بچپن میں یا ہمارے لڑکپن میں جو ہم جب جوان ہوئے تو اس وقت مستنصر حسین تارڑ کے سفر نامے سب سے زیادہ مشہور تھے. میں یہ سوچ رہا تھا جب ہم مستنصر حسین تارڑ کے سفر نامے پڑھتے ہیں تو اس میں ضرور وہ جو چاشنی پیدا کرتے ہیں کہ فلاں جب میں بیٹھا ہوا تھا کسی پارک میں تو اچانک ایک حسینہ میرے ساتھ آ کے بیٹھ گئی، تو وہ ایک زیب داستان کے لیے وہ یہ کرتے تھے اور وہ پڑھنے والا جو ہے وہ اس کو خوش ہوتا تھا. میں ان کی کتاب جب پڑھ رہا تھا عجائبات قاہرہ تو میں نے اس نقطہ نظر سے بھی دیکھا، عیش بھائی، میں نے ان کو اس نقطہ نظر سے دیکھا کہ شاید اس میں بھی کچھ ایسی چیز نظر آ جائے جس سے کوئی دلچسپی کا سامان ہو. تو بعد میں یہ عقدہ کھلا کہ بھابی تسنیم ساتھ تھیں تو یہ چاہتے بھی تو ایسا نہ کر پاتے. تو یہ ایک اور وہ جو سراج صاحب نے کہا کہ تسنیم بھابی تو ہر صفحے میں موجود ہیں،
تو ایک جو ہر صفحے میں موجود ہو تو پھر گنجائش میرا خیال ہے یہ تو سوچ بھی نہیں سکتے نا پھر اس طرف. تو بہرحال یہ ایک بات ہوئی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات ہوگی، ساتھ ساتھ ہم بات کرتے جائیں گے. ہم آغاز کرتے ہیں اور ہمارے جو دوست ہیں جو یہاں کے جو میں سمجھتا ہوں کہ ادب کو پہنچانے میں بڑا اہم کام ہے، اور وہ کام ہے جناب ذیشان مرزا کا. اور ذیشان مرزا جو ہے وہ یہاں کی ہر تقریب کو کور کرتے ہیں، اور امریکن اردو ٹی وی جو ہے ان کا بڑا ماشاءاللہ اچھا اسٹوڈیو بھی ہے، وہاں بھی آپ جائیے، ان کے اسٹوڈیو سے بھی فائدہ اٹھائیے. ذیشان آئیں گے اور ایک اقتباس پڑھیں گے اس سفر نامے کا. آئیے. محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم. مجھے یہ اعزاز حاصل ہو رہا ہے کہ بشیر قمر صاحب کی لکھے ہوئے چند الفاظ آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں. اور میں نے جو انتخاب کیا ہے وہ ان کی کتاب کے مقدمے کا انتخاب کیا ہے، تاکہ یہ مقدمہ آپ کے سامنے آئے اور آپ کے اندر یہ جستجو پیدا ہو کہ یہ کتاب کیوں خریدنی چاہیے. اور کتاب ویسے بھی خریدنی چاہیے، کتاب کو خالی PDF پر یا ڈیجیٹلی نہیں. میرا ماننا یہ ہے کہ جب تک آپ کتاب کا لمس اور اس کی خوشبو نہیں محسوس کرتے، کتاب کا وہ مزہ نہیں آتا. تو پلیز یہ کتاب ضرور خریدیے گا. میں شروع کرتا ہوں جناب صدر کی اجازت سے. مقدمہ. عجائب بات قاہرہ. قاہرہ یہ صرف ایک شہر نہیں، ایک تجربہ ہے، ایک لطیف احساس جو وقت کی دبیس تہوں سے ابھر کر دل کی سطح پر آ ٹھہرتا ہے. جس نے کبھی نیل کی موجوں میں فرعونوں کے تکبر کو بہتے دیکھا اور کبھی اولیاء کرام کی خاک آلود گلیوں میں عز و انکساری کو سجدہ کرتے پایا. جو کچھ دکھائی دیتا ہے وہ صرف ظاہری تماشا نہیں بلکہ باطن کے رازوں کا اشاریہ ہے. اس کتاب کا آغاز ایک سفر سے نہیں بلکہ ایک طلب سے ہوا ہے. ایک ایسی طلب جو فقط آثار قدیمہ کی حیرتوں یا سیاحتی تجسس کی تشکین نہیں تھی بلکہ ایک باطنی جستجو تھی. ہم قاہرہ گئے کہ شاید کسی پرانی دیوار کے سائے میں، کسی مزار کے گرد لپٹی ہوئی دعا میں یا کسی خانقاہ کے آنگن میں اپنا آپ مل جائے. اور واقعی قاہرہ نے ہمیں تھام لیا، اپنے حسن، اپنی خاموشی، اپنی صدا اور اپنی صدیوں کے ساتھ. یہ کتاب ان مناظر کا ذکر ہے جنہیں آنکھ نے نہیں دل نے دیکھا. ابن طولون کی محرابیں جن میں صدیاں سمٹ آتی ہوں، سیدہ نفیسہ کا آستانہ جہاں وقت دعا بن کر اتراتی ہے، اور خان الخیلی کی وہ گلیاں جہاں ماضی قدموں سے لپٹ کر حال میں پناہ مانگتا ہے. یہ سب کچھ ہم نے دیکھا ہی نہیں بلکہ محسوس بھی کیا. اور پھر احرام، وہ عظیم احرام جو بظاہر صرف پتھروں کی تراش سے وجود میں آئے، در حقیقت انسان کے خوف، فخر اور فنا کے اشارے ہیں. ہم نے خوفو کے احرام کو دیکھا، لیکن اس میں ہمیں صرف ماضی کا غرور نہیں بلکہ ایک بے قراری بھی نظر آئی. گویا وقت اپنے جسم پر لکھی ہوئی تحریر کو بھلا بیٹھا ہو. ان کے سائے میں کھڑے ہو کر یوں محسوس ہوا جیسے کوئی عظیم آواز خاموش ہو گئی ہو، مگر گونج ابھی تک رکی نہیں. سقارہ جہاں مصری تمدن نے اپنا سب سے پہلا احرام کھڑا کیا، ایک خواب کی طرح وہاں قدم رکھتے ہی لگا جیسے ہم زمین پر نہیں وقت کی چھت پر چل رہے ہوں. تپتی دھوپ، خاموش فضائیں اور بے نام قبریں، یہ سب کچھ ایک سوال بن کر ابھرتا ہے. کیا یہ سب کچھ گزر چکا ہے یا اب بھی ہمارے اندر سانسیں لے رہا ہے؟ قاہرہ میں ہم نے یہ جانا کہ ماضی کبھی مٹی میں دفن نہیں ہوتا، وہ زندہ رہتا ہے، ذکر میں، فکر میں، زبان میں، در و دیوار میں، اور ان لوگوں میں جو گزر کر بھی کہیں نہ کہیں موجود رہتے ہیں. وہاں کی مساجد اور مزار صرف عبادت گاہیں نہیں بلکہ وقت کی خانقاہیں ہیں، جہاں ہر اینٹ، ہر دروازہ، ہر کتبہ خاموشی سے بولتا ہے. نیل کا پانی جو مصر کی رگوں میں صدیوں سے خون کی طرح دوڑتا ہے، ہمیں بار بار یاد دلاتا رہا کہ تاریخ جامد نہیں ہوتی بلکہ بہتی ہے. وہ اپنے ساتھ سب کچھ بہا لے جاتی ہے، لیکن کچھ لمحے، کچھ گواہیاں کناروں پر چھوڑ جاتی ہیں، بالکل ان مشاہدات کی طرح جنہیں ہم نے اس کتاب میں سمیٹا ہے. تسنیم میری ہم سفر اور ہمراز، مقدمے میں بھی ان کا ذکر ہے، آپ دیکھ لیں. سفر نامہ ہے اور وہ ہم سفر ہیں تو کیوں نہ ہو. اچھا، تسنیم میری ہم سفر اور ہمراز اس تلاش میں میرے ساتھ تھیں. ان کی موجودگی نے اس مشاہدے کو محض ظاہری سیاحت سے نکال کر روحانی ہم آہنگی میں ڈھال دیا.
کبھی کسی صوفی درویش کی قبر پر ان کی خاموشی نے مجھے اپنے سوالات کے جوابات دیے، اور کبھی کسی گلی کی روشنی میں ان کی آنکھوں کا عکس مجھے نیل کے پانی جیسے شفاف ملا۔ ایک بار کسی بزرگ سے کسی نے پوچھا، آپ نے سب کچھ کیسے پا لیا؟ تو انہوں نے بڑی عاجزی سے فرمایا، جب میں نے اپنے میں کو دفن کر دیا تو قاہرہ میرے دل میں جاگ اٹھا۔ عجائبات قاہرہ آپ کے ہاتھوں میں ہے، مگر یہ صرف میرا قصہ نہیں، ہر اس دل کا قصہ ہے جو تاریخ کو صرف کتابوں میں نہیں، دل کی دھڑکنوں میں سننا چاہتا ہے۔ دل دشت طلب میں تھا، مسافر بھی تھا، راہی بھی تھا، ایک عکس ملا آئینے میں، جیسے قاہرہ بھی تھا، میں بھی تھا۔ بشیر قمر، نیو یارک، قاہرہ کے در و دیوار سے سرگوشیاں سمیٹتے ہو۔ شکریہ۔ ذیشان بہت اچھے، آپ نے بہت اچھا پڑھا۔ ممتاز مفتی نے ایک جگہ لکھا ہے کہ انسانی جو شخصیت ہے وہ شالامار باغ کی طرح ہوتی ہے، جس میں کہیں خضر و پودے ہوتے ہیں، کہیں پھول ہیں، کہیں کیاری ہے، کہیں مٹی کو بنا دیا گیا ہے نمو پذیر ہونے کے لیے، کہیں بلند قامت پودے ہیں۔ تو انسانی شخصیت میں یہ ساری چیزیں موجود ہوتی ہیں، اور ایک لکھنے والا جو ہے وہ بھی جب لکھتا ہے تو وہ بھی اپنے اندر بہت ساری چیزیں لے کے جب لکھتا ہے تو اپنے جو ہنر ہے، جو فن ہے، جو ٹیلنٹ ہے، اس کو کسی نہ کسی شکل میں، اگر وہ سفر نامہ لکھ رہا ہے تو اس کے اندر بھی وہ ایسی چیزیں لے آئے گا جو دوسروں کی دلچسپی کے لیے ہے۔ اور میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ ایسے شخص کے لیے یا ایسے رائٹر کے لیے اگر اس کے گھر والے جو ہیں، اس کے بچے، اس کے اہل خانہ، اس کے جو قریب کے لوگ ہیں، وہ زیادہ بہتر جانتے ہوتے ہیں، اور ان کی شخصیت کو، ان کی پہلوؤں کو، جو اندر ان کی چیزیں ہیں، وہ سامنے لے آتے ہیں۔ تو میں اس وقت ان کی بہو جو ہے شایان، ان کو میں بلا رہا ہوں، اور وہ تھوڑا سا ان کے بارے میں بات کرنا چاہیں گی۔ شایان انگلش میں بات کریں گی۔ السلام علیکم، میرا نام شایان قمر۔ مجھے آپ سے مل کر خوشی ہوئی۔ That's all the Urdu I know. Before I had the pleasure of meeting my father-in-law, Bashir Qamar, I first came to know him through the story his son, my husband, Mere Shohar, Salman Qamar, shared with admiration and affection. There was the unforgettable story of teenage rebellion. Salman sneaking out of class, confident he'd pull it off, only to find his father calmly sitting outside the door, reading the newspaper. He looked up just long enough to make eye contact. No lecture followed, just a look, and somehow that was louder than words. It's a moment that captures who he is. Present, watchful, quietly wise, he leads by example, not by force. He teaches through presence. As time went on, I heard more stories about his ventures, his trailblazing ideas, his commitment to his community, launching the first halal soap, running photo shops, hosting events that brought people together. But through all of these stories, what always stood out was not just what he did, it was how he did it, with dignity, with heart, and always a sense of purpose. Reading The Wonders of Cairo, I was able to see even more of him, this time through his own words. His writing opened a window into how deeply he feels, how observantly he moves through the world, and how closely he walks with Allah. There is one passage on Mount Sinai that stayed with me. He writes about calling out to Allah, not once, but again and again, with longing. And when no echo returned, he understood that a voice lifted to God isn't meant to bounce back. It is meant to be accepted. That one line, "My voice was not raised to be heard, but to be accepted," says everything about the sincerity of his faith. He doesn't just believe, he seeks, he surrenders, and through that surrender, he invites others to listen more closely to their own hearts. And throughout his journey, both in life on the page, there is always Tasneem, my mother-in-law. He writes of her with such reverence. In one passage, she stands silently at the grave of a mystic, and in that silence, he hears answers he's been searching for. Their bond is not just one of companionship, but of spiritual partnership, the kind that makes both people more whole. I also want to take a moment to say how much of an honor it has been to meet Bashir, not only as my father-in-law, but as an author, a thinker, and a deeply soulful man.
From the very beginning, both he and Tasneem welcomed me into their home and family with open arms, no questions asked. Even with our cultural differences, they made me feel known, accepted, and loved. That kind of welcome speaks volumes about who they are, not just in private, but in the truest, most enduring sense. That is the Bashir Qamar I have come to know, a man who thinks deeply, loves quietly, leads humbly, and writes with a spirit that lingers long after the last page. And like many of you here, I look forward, with gratitude and anticipation, to whatever he will share with us next. حضرات ایک اچھا جو افسانہ جو سفر نامہ ہے اس کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ جو سفر نامہ نگار ہے وہ جو کچھ دیکھ رہا ہے جو کچھ جہاں وہ گیا ہے وہ اس میں اپنا مشاہدہ اور اپنا تجربہ جو ہے وہ پڑھنے والوں کو اس میں شامل کر رہا ہے. اگر پڑھنے والا جو ہے وہ ویژولائز نہیں کر رہا کہ وہ وہاں پر موجود ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ افسانہ وہ جو سفر نامہ ہے وہ ٹھیک نہیں ہے یا اس کے اندر وہ خصوصیت نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سفر نامے میں یہ خاصیت پائی جاتی ہے کہ جو لکھنے والا ہے وہ قاری کی انگلی پکڑ کے وہ ساتھ لے کے پھر رہا ہے. کیا بات. جہاں وہ گیا ہے وہ بازار ہیں، مساجد ہیں، احرام ہیں، وہ جو بھی گلیاں ہیں، وہاں کی تاریخ ہے، تمدن ہے، تہذیب ہے، وہ ساری کی ساری آپ کے آنکھوں میں اور آپ کے اندر جو ہے وہ سفر کرتی ہوئی چلی جاتی ہے. تو یہ میرا خیال ہے اس کی سب سے بڑی کامیابی ہے. ایک دفعہ آپ پڑھنا شروع کر دیں تو آپ اس کو ختم کیے بغیر نہیں رہیں گے. یہ ایک اہم بات ہے. اور اب میں ایک آپ کی اور ہماری جو محبوب ایک شخصیت ہے اس شہر کی، جناب سلمان جلالی، وہ ان کو آپ سنیں اور بہت مختصراً ان کے بارے میں بات کریں گے. آئیے سلمان صاحب. تو ہمارے جو اس کتاب کے خالق محترم بشیر قمر صاحب جو ہیں، اس میں آف کورس تصانیف آپ سن چکے ہیں، اور اس کے علاوہ جہاں یہ رہے ہیں، جس شہر میں رہے ہیں، اس کمیونٹی میں انہوں نے بے انتہا خدمت کی ہے. اور خاص طور پر نیو یارک میں جو بہت سے پروگرام جو کمیونٹی کے لیے تشکیل دیے، اور اس کے علاوہ ان کی صحافت کے بارے میں بھی بہت مشہور ہے. ماشاءاللہ بہترین صحافی ہیں، مکمل صحافی ہیں. تو اب آئیے ان کی کتاب عجائبات قاہرہ کا بھی ذکر ہو جائے. اس کتاب نے پورے قاہرہ کی شہر کی پوری سیر کرا دی اور تمام مشہور جگہوں کا تفصیلی جائزہ لیا. میں نے اس کتاب کو جب پڑھنا شروع کیا تو پڑھتا ہی چلا گیا. 2 بجے رات ہو گئے. بیگم کری کیا پڑھ رہا ہو؟ میں نے کہا بھائی ایک بہت خوبصورت کتاب پڑھ رہا ہوں، آپ سو جائیے، کل صبح بات ہوگی. تو آپ یقین کریں کہ میں پڑھتا ہی چلا گیا، اور کیا روانی تھی اور کیا مشاہدات اور کیا ساتھ میں تشبیہات، یعنی بس یہ سمجھ لیجئے کہ مزہ آ گیا. تو اس کتاب میں سے میں نے جامعہ الازہر کو چن لیا کہ اس کے بارے میں کچھ عرض کروں. تو وہاں جب میں نے وہاں جامعہ الازہر کے بارے میں پڑھا تو مجھے ایسا لگا جیسے میں وہاں خود موجود ہوں، اور جیسے ہم جامعہ الازہر میں گھومتے رہے، دیکھتے رہے، تو ہر قدم پر مجھے اپنی یونیورسٹی، کراچی یونیورسٹی یاد آئی. ہماری اپنی بسیں چلتی تھیں، طلباء و طالبات جو ہیں وہ جوق در جوق پچھلی اور اگلی صف سیٹوں پر بیٹھے بڑے شاداب اور خوش باش جامعہ کی طرف روانہ ہوتے تھے. آرٹس کی طلباء اور طالبات بعد میں آتی تھیں اور سائنس کے طلبات بعد میں. میں نے جب یہ سوچا، اسی سوچ میں کہ ساتھ میں ہم نے جامعہ الازہر کے جانے کا فیصلہ کر لیا. اب اس وقت دل دھڑک رہا تھا، دیکھیں ہماری اور ہماری جامعہ میں کیا فرق نظر آئے گا. اچھا، ہماری گاڑی، اب میں ان کے لکھے ہوئے چیزیں پیش کر رہا ہوں. ہماری گاڑی سیدھے ہاتھ پر عظیم اہرام مصر، جن کی چوٹیاں ہلکی دھند میں چھپی ہوئی تھیں، بالکل کراچی کی طرح مقامی لوگ روزمرہ کی زندگی میں مصروف نظر آ رہے تھے. شاید یہی دنیا کا دستور ہے. سب سے پہلے ڈوکی کے علاقے میں ہم داخل ہوئے. ساتھ میں عالمی شہرت
جانے والا تحریر اسکوائر بہت مشہور ہے، ہمارے زمانے میں بھی یہ مصر میں بڑا زبردست تھا. یہاں پر اب بھی انقلابی تحریکیں اور مظاہروں کی روح موجود ہے. یہ ایک چورنگی ہے جو چاروں طرف سے مکمل جنگلے میں بند ہے. دائیں طرف دریائے نیل کی چمکتی سطح نظر آتی ہے تو بائیں طرف مصری میوزیم واقع ہے، اور سامنے حضرت امام حسین کا مزار اور مسجد ہے. جامعہ کا ہر ستون کسی عالم کی کمر لگتی ہے، اور جو مینار ہے وہ کسی اذان کی صدا. یہ ہمارے قمر بشیر صاحب لکھتے ہیں کہ یہاں پہنچ کر کچھ ایسا سکون ملتا ہے کہ جیسے کوئی ایسی دعا قبول ہو گئی ہو جو زبان پر کبھی نہ آئی ہو. جامعہ الازہر کی بنیاد 972 عیسوی میں رکھی گئی. یہ اہل سنت کی سب سے ممتاز علمی درسگاہ ہے، اور مطالعہ کا بنیادی جو میدان ہے وہ اسلامی قانون اور فقہ اور عربی زبان ہے. بعد میں جمال عبد الناصر نے 1960 میں اس جامعہ کو قومیہ لیا اور اس میں کئی فیکلٹی قائم کی، جیسے طب، بزنس، انجینئرنگ. خواتین کو پہلی بار 1962 میں داخلہ دیا گیا جامعہ الازہر میں. 1962 میں جامعہ میں ایک مسجد بھی ہے جہاں علاوہ نماز کے جمعہ کا خطبہ اور رمضان کی تراویح بھی ہوتی ہے. جامعہ ازہر کے 4 مینار ہیں. اب ہو سکتا ہے کہ حیدرآباد کے 4 مینار سے ذرا مختلف ہوں. تو یہاں علم سکھایا جاتا ہے، اور عشق خدا اور عشق رسول. تسنیم قمر نے اپنی نظریں مسجد کے میناروں پر گاڑ دیں. ہر مینار پہ جیسے زبانیں ہوں اور صدیوں سے صرف ایک ہی بات دہرا رہی ہوں: علم روشنی ہے، اور روشنی وہی ہے جو دل میں اتر جائے. بشیر قمر کہتے ہیں کہ یہ سفر، یہ لمحہ، یہ جگہ اور یہ وقت سب کچھ میرے رب کی ذات میں ہے اور اس کی ذات سے منور ہے. اور ان کے دروازوں سے گزریں اگر تو شاید کچھ علم، کچھ سکون اور کچھ قرب حاصل ہو جائے. سوچتا ہوں کتنی قوموں کے قدموں کی چاپ نے اس فرش کو چھوا ہوگا. یہاں علم سکھایا جاتا ہے اور عشق خدا اور عشق رسول. قمر بشیر لکھتے ہیں، میں نے اپنی نظریں مسجد کے میناروں پر گاڑ دیں، اور یہ مینار جیسے زبانیں ہوں جو صدیوں سے صرف وہی بات دہرا رہے ہیں کہ علم روشنی ہے، اور روشنی وہی ہے جو دل میں اتر جائے. علم روشنی ہے اور روشنی وہی ہے جو دل میں اتر جائے. جامعہ الازہر نہ صرف ایک مسجد یا درسگاہ ہے، بلکہ ایک ایسا مقام ہے جہاں دل علم کے سامنے جھکتا ہے اور محبت صدیوں کی چھاؤں میں دعا بن جاتی ہے. آخر میں دعا کرتا ہوں اس حسین جوڑے کو، ماشاءاللہ، کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت و تندرستی دے اور ہمیں مختلف شہروں کی اسی طرح سیر کراتے رہیں. شکریہ. بہت شکریہ سلمان جلالی صاحب. وہ بار بار جوڑے کا ذکر آ رہا ہے، تو ان کی جو بشیر قمر صاحب کی جو کتاب ہے سوانح حیات جو ہے، عکس قمر، وہ پڑھنی پڑے گی. اس میں کیا کچھ ہے. وہ عمران صاحب آپ آگے آ جائیں. اچھا، وہ احمد فراز صاحب سے کسی پبلشر نے ان کو فون کیا کہ جی آپ اپنی یادداشتیں لکھیں سوانح امید، تو میں اس کو چھاپنا چاہتا ہوں، اور آپ کو اس کے اس وقت کی بات ہے 10 لاکھ دوں گا، بشرطے کہ آپ سارے وہ نام لکھیں جو آپ کے ساتھ اٹیچ رہے ہیں. تو انہوں نے آگے سے کہا، کیا بات کر رہے ہو تم، یہاں ایسے لوگ موجود ہیں جو نہ لکھنے کے مجھے 20 لاکھ دے رہے ہیں، تو تم لکھنے کی بات کر رہے ہو. تو وہ عکس قمر بھی ہمیں دیکھنی تو پڑے گی، نہیں کہ کیا ہے کیا اس میں. بشیر بھائی کا جو میں یہ سمجھتا ہوں خاص وصف اس میں جو ہے وہ یہ ہے کہ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں، پڑھتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ ان کو شارٹ سٹوری لکھنی چاہیے، افسانے لکھنے چاہیے.
اس لیے کہ ان کی جو تحریر ہے وہ اس کے اندر ادبیت ہے، اس کے اندر وہ جو افسانے کی جو خاص ایک جو فکروں کی بنت ہے نا، وہ بہت ہی کمال کی ہے، وہ ادبیت اس میں جھلکتی ہے۔ میں آپ کو ایک لائن سنانا چاہ رہا ہوں ان کی۔ ابو الہول صرف مجسمہ نہیں، تاریخ کا وہ لمحہ ہے جو ہم سے بولتا نہیں بلکہ ہمیں خود سے مخاطب کرتا ہے۔ ریت، دھوپ اور پتھر کی تہوں کے پیچھے جیسے ایک سوال دفن ہے جو ہر دیکھنے والے کے دل میں جاگتا ہے۔ یہ سوال لفظوں میں نہیں بلکہ خاموشی میں ہے۔ ہم نے جانا کہ یہ چہرہ صرف ماضی کی عظمت کا پتھر نہیں بلکہ انسان کی اندرونی آوازوں کا آئینہ ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ کچھ راز کتابوں میں نہیں، نقوش اور تاریخ میں بھی نہیں ہوتے بلکہ ان لمحوں میں ہوتے ہیں جو ہم اپنی آواز سے نہیں بلکہ اپنی خاموشی سے سنتے ہیں۔ یہ دیکھیے کیسی۔ تو اب انہی کو بلا رہا ہوں جنہوں نے یہ کتاب جن کا اس کتاب کی ہر صفحے پہ ذکر ہے۔ تسنیم بھابی آئیے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک میرا رب ہر شے پہ قادر ہے۔ الحمدللہ میں یہاں پر ہوں، بہت خوش نصیب ہوں جس کو اتنا چاہنے والا شوہر ملے۔ اور یہ صرف چاہنے والا نہیں ہے، الحمدللہ یہ فرحانہ جب یہاں بیٹھی ہوئی ہیں یہ بھی جانتی ہیں کہ پچھلے 45 سال ہو گئے جس درخت کے سائے میں نے گزارے، اللہ تعالیٰ نے اس درخت سے مجھے بہت نعمتیں دی۔ میں کتاب کے بارے میں اس لیے زیادہ نہیں بولوں گی کیونکہ ہر شخص اس کے بارے میں بول رہا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں گی قمر بشیر کیا ہے۔ جیسا کہ ابھی آپ نے اس میں دیکھا کہ تعلق کشمیر سے ہے، کشمیر سے یہاں آئے، امریکہ بہت کام کیے اور کوئی کام چھوڑا نہیں، بچوں کے لیے، بڑوں کے لیے، بوڑھوں کے لیے، اور ہر وہ کام کیا جس سے کمیونٹی کو فائدہ ہو۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ ہر عروج کے بعد اللہ تعالیٰ امتحان لیتا ہے، اور امتحان بھی میرا رب صرف ان لوگوں سے لیتا ہے جو اس کے قریب ہوتے ہیں، جس کو وہ چاہتا ہے، ہر کسی سے وہ امتحان نہیں لیتا۔ قمر بھی اللہ کے امتحان کی زد میں آئے، اور سب سے پہلے تو یہ کہ ان کو اسٹروک ہوا تو ہمارے گھر کے در و دیوار خاموش ہو گئے، ہر شخص نے بولنا چھوڑ دیا کیونکہ قمر نے بولنا چھوڑ دیا تھا۔ رب نے ان سے بولنے کی صلاحیت لے لی تھی، سوچنے کی صلاحیت لے لی تھی، چلنے کی صلاحیت لے لی تھی، اور کافی عرصہ اس طرح گزرا کہ ہمیں لگتا تھا کہ دنیا یہاں پہ رک گئی ہے، آگے دنیا نظر نہیں آ رہی تھی۔ پھر میں نے قمر سے کہا کہ دیکھیں زندگی رکنے کا نام نہیں ہے، جہاں آپ رک گئے وہیں آپ کی موت ہو گئی، کیونکہ جب انسان رک جاتا ہے تو وہ مر جاتا ہے، وہ زندہ نہیں رہتا۔ اب زندگی کا کوئی فوکس بنائیں، کسی چیز کو ٹارگٹ کریں کہ مجھے یہاں جانا ہے، تو راضی نہیں ہوئے، بہت کوشش کی۔ میں نے کہا آپ جو آپ کے دماغ میں آتا ہے آپ لکھیں، کاغذ پہ تحریر کریں۔ تو کہنے لگے میں لکھ نہیں سکتا، ان کی رائٹنگ بہت خوبصورت ہے لیکن چونکہ اب ہاتھ کانپتے ہیں، لکھ نہیں سکتے، تو کچھ فرق پڑ گیا۔ مجھے کہنے لگے کہ ایسا کرو تسنیم آپ لکھو میں بولتا ہوں۔ تو اس سے میرا مقصد حل نہیں ہو رہا تھا کہ میں نے کہا پھر تو وہی یہ رکے رہیں گے نا۔ لیکن جب میں نے ان سے کہا کہ آپ ایسا کریں، جتنا بھی لکھیں، تھوڑا لکھیں، زیادہ لکھیں، لیکن لکھیں، اور الحمدللہ انہوں نے اپنی یادیں جمع کی اور لکھنا شروع کیا تو وہ عکس قمر بن گئی۔ اور اس کتاب میں آپ کو حقیقت میں ان کا عکس نظر آتا ہے کہ کتنی محنت کر کے وہ قمر بنے، اور اللہ کا شکر ہے وہ کتاب جب لکھ لی انہوں نے، اس کے بعد زندگی نے بھی ان کو آہستہ آہستہ چلنا بھی سکھایا، بولنا بھی سکھایا، تھیراپی بھی ہوتی رہی، اور
الحمدللہ اللہ کا شکر، آج وہ چل بھی سکتے ہیں، بول بھی سکتے ہیں، سوچ بھی سکتے ہیں، اور جس بندے کو لکھنا نہیں آتا تھا آج وہ 4 کتابوں کا مصنف ہے۔ پھر انہوں نے جب اپنی دوسری کتاب لکھی، وہ ہمارا پہلا انڈیا کا سفر نامہ تھا۔ جب میری شادی ہوئی تھی تو میں نے ان سے فرمائش کی تھی کہ قمر، 18 سال میں شادی ہوئی تھی، اس وقت اتنا اندازہ نہیں تھا کہ میں کیا مانگوں۔ میں ان کو کہتی مجھے حج پہ لے کے جائیں، مجھے عمرہ کروائیں، لیکن میں نے ان سے کہا مجھے وہاں پہ انڈیا میں وہ جو دربار ہے اجمیر شریف میں، وہاں جانا ہے۔ تو اس وقت ہم تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ انڈیا کا ویزا لگے گا، آپ کو پتہ ہے انڈیا کا ویزا نہیں لگتا، لیکن جو چاہا رب نے اس طرح پورا کیا کہ سمجھے خواہش کرتی چلی گئی، پوری ہوتی چلی گئی۔ الحمدللہ 2 حج کیے میں، قمر نے 18 حج کیے میں، 11 حج کیے میں ماشاءاللہ، اور عمرے اتنے کیے میں کہ ہم گن بھی نہیں سکتے۔ اس کے بعد سب سے بڑی خوش نصیبی یہ ہے کہ جہاں میرے نبی پاک نے امامت کروائی، اس جگہ پہ کھڑے ہو کے ہم نے نماز ادا کی۔ اس سے بڑی خوش نصیبی ہماری کوئی نہیں۔ میں نے کہا نا، جو مانگا وہ بھی دیا، جو نہیں مانگا رب نے وہ بھی دیا، اور ایسا ایسا دیا کہ جس کو ہم اس کو کچھ کہہ ہی نہیں سکتے کہ رب نے ہمیں کیا دیا۔ اور ماشاءاللہ انہوں نے جب اس کے بعد ارض مقدس لکھی، اور وہ بھی اس طرح تھی کہ جس طرح آپ ایک روحانی سفر پہ ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب صلیب پہ لٹکایا گیا، اور وہ جس گلی سے گزر کے گئے، اور اس کو گلی کو کہتے تھے کہ درد کا سفر، اور اس جگہ جہاں انہوں نے تھک کے ہاتھ لگایا، اس جگہ کو ہاتھ لگا کر ہے۔ اب خوش نصیبی کا اندازہ نہیں کر سکتے کہ رب نے ہمیں کیا دیا ہے۔ وہ سفر نامہ میں نے ان سے کہا کہ دیکھیں، یہ آپ کے جو کچھ دل میں ہے آپ اس کو باہر لے کر آئیں، اور آہستہ آہستہ یہ صرف ہمارا حق نہیں کہ ہم وہاں گئے اور ہم دیکھ کر آئے، آپ لوگوں کو بھی دکھائیں کہ آپ نے کیا دیکھا۔ اور ہر کتاب میں آپ یہ محسوس کریں گے کہ ایسا لگتا ہے کہ آپ کی انگلی پکڑ کے جو کہ بتا رہے تھے نا گلیوں سے گزرے، واقعی آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ ان گلیوں سے گزرے۔ اور جس طرح یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا نام ہر جگہ ہے، اس لیے کہ میں ان کے ہر سفر کی ساتھی ہوں، اور ان کا کوئی سفر مکمل نہیں ہو سکتا جب تک میں وہاں نہیں ہوں۔ اور آپ نے ایک اور بات کی کہ ان کو جیسے افسانے لکھنے چاہیے، انہوں نے لکھے، اور ان کا ایک افسانہ جو مجھے بہت پسند ہے، اس کا عنوان تھا کہ کفن میں کوئی جیب نہیں ہوتی۔ اگر آپ اس کو پڑھیں تو آپ کو اتنا مختصر تھا، لیکن آپ کو زندگی کی پوری حقیقت اس میں نظر آ جائے گی۔ اور یہ عجائبات قاہرہ، یہ ان کی 4تھی کتاب ہے۔ اب ہم نے ان سے کہا کہ تھوڑا سلو، کیونکہ ماشاءاللہ 2 سال میں 4 کتابیں لکھنا کسی بڑے بڑے لکھاری کے بھی ہاتھ میں نہیں ہوتا۔ میرے بچوں نے بہت ساتھ دیا، میں اپنے بچوں کی بہت شکر گزار ہوں۔ میرے سب سے چھوٹے بیٹے نے ان کو ایک آفس بنا کے دیا۔ جب ان کو اسٹروک ہو گیا دوسری دفعہ، تو وہ اسٹروک ان کی آنکھ پہ ہوا، ان کو نظر نہیں آتا، سیدھی آنکھ سے ان کو نظر نہیں آتا، جبکہ 1 سال اس آنکھ میں ہم نے انجیکشن لگوایا کہ شاید نظر آ جائے، لیکن ان کو ایک آنکھ سے نظر نہیں آتا۔ اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ دنیا کو ایک آنکھ سے دیکھتے ہیں۔ نہیں، مطلب کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کریں گے۔ تو جب میرے بیٹے نے ان کو آفس بنا کے دیا، تو اس نے کہا کہ پپا میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ ایسا فیل نہ کریں کہ آپ بیمار ہیں، آپ اس آفس میں آئیں، بیٹھیں اور محسوس کریں کہ آپ جاب پہ جا رہے ہیں۔ انہوں نے آفس میں بیٹھ کر اس کا حق ادا کیا۔ یہ راتوں کو جب جاگتے ہیں تو بیٹھ کے لکھتے رہتے ہیں، جو ان کے ذہن میں آتا ہے وہ لکھتے جاتے ہیں۔ اور یہ جو کتاب میں نے اس میں بھی ذکر کیا کہ یہ چیریٹی بہت کرتے تھے اپنے پیسوں سے، اپنے کام سے، لیکن جب یہ ہوا تو کہنے لگے تسنیم، جن لوگوں کو میں پال رہا ہوں، جن لوگوں کو میں دے رہا ہوں، ان کا کیا ہوگا؟ میں نے کہا قمر آپ کے بچے ہیں،
کہنے لگے نہیں, بچے مجھے ایک دن دیں گے, 2 دن دیں گے, چوتھے دن بولیں گے کہ پاپا کیوں آپ یہ کام کر رہے ہیں. ان کی سوچ ویسی نہیں ہوتی جو ہماری ہے. تو پھر میں نے ان کو مشورہ دیا کہ دیکھیں جب آپ کتابیں لکھ رہے ہیں, ان کتابوں کی جو بھی پیسے ملے نا آپ اس میں لگا دیں. یہاں کا پیسہ اور پاکستان کے پیسے میں فرق ہے, اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جب ہم نے یہ سوچا کہ ان کتابوں سے ہم لوگوں کی مدد کریں گے تو رب نے اس میں اضافہ کر دیا. ان اللہ علی کل شیء قدیر, بے شک میرا رب ہر شے پہ قادر ہے. اور اے لوگوں گواہ رہنا کہ میں نے رب کا پیغام آپ تک دیا ہے, اور قیامت کے دن میں سرخرو ہو گئی. جزاک اللہ. بہت شکریہ, اور بہت ہی جذباتی اور ذاتی جو ایک باتیں تھیں وہ ہم تک پہنچیں. بہت شکریہ. اور خواتین و حضرات, میں صرف ہمارے پاس زاہد بابر صاحب ہیں, اور اس کے بعد ہم آئیں گے بشیر قمر صاحب کی طرف. ایک خاص جو کرم ہے بشیر قمر صاحب پہ میں بتاتا چلوں کہ دیکھیے کہ ہم ایسے لوگ لکھنے والے جو رائٹر ہیں وہ بھی سفر کرتے ہیں, وہ بھی جاتے ہیں شہروں میں, ملکوں میں, اور گھومتے ہیں, لیکن بہت کم لوگ ایسے ہیں جن پہ خاص کرم ہوتا ہے کہ وہ لکھ پاتے ہیں. تو یہ ان پہ ایک خاص کرم ہے کہ انہوں نے لکھا اور ہم تک پہنچا. تو جس کے لیے یہ ایسے ہی ہے جیسے لفظ کا, ہمارے سینئر کہا کرتے تھے کہ لفظ کا لکھنا اور بات ہے, لفظ کا دوسروں تک پہنچنا دوسری بات ہے, بالکل جداگانہ بات ہے. تو لفظ کا جو ہے وہ کیوں پہنچتا ہے, وہ صرف برکت سے پہنچتا ہے. تو یہ کتاب کسی نہ کسی کرم یا کسی نہ کسی برکت سے ہم تک پہنچی ہے. مجھے اس پر یقین ہو گیا اب بھابھی تسنیم کی باتیں سن کے. تو میں اب آپ سب کو زیادہ وقت نہیں لوں گا. میں ہم سب کے ہمارے دوست اور بہت اچھے لکھاری اور بولنے والے جناب زاہد بابر سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور گفتگو کریں. خواتین و حضرات, جب بشیر قمر صاحب نے عکس قمر لکھی تو وہ اپنی زندگی کا ایک آئینہ ہمارے ہاتھوں میں تھما رہے تھے. جب گفتار قمر لکھی تو ہندوستان کی سرزمین پر بکھرے ہوئے لفظوں اور جذبوں کو سمیٹا اور گنگا جمنا کی تہذیب کی دھڑکن سنا رہے تھے. اور جب ارض مقدس لکھی تو فلسطین کا روح پرور سفر انہوں نے ہمیں بھی کروایا. اور یروشلم کی مقدس فضاؤں میں تاریخ, ایمان اور قربانی کی خوشی محسوس کی. پھر سے بجھ جائیں گی شمعیں جو ہوا تیز چلیں, لا کے رکھو سر محفل کوئی خورشید اب کے. میرے لیے یہ کتاب عجائبات قاہرہ ایک کتاب نہیں بلکہ تاریخ کی تہوں میں اتر جانے والا بیان ہے. تسنیم قمر کہتی ہیں کہ میں گواہ ہوں, غور سے سنیے, میں گواہ ہوں ان لمحات کی جب ہم نے احرام مصر کے سامنے وقت کو خاموش پایا, اور جب مزاروں پر حاضری دی تو ہم نے مصر میں ماضی کی سرگوشیاں سنی. خاموشی اور سرگوشیوں کی کیا خوبصورت مثال ہے. ان 2 لفظوں میں انہوں نے ایک تاریخ بیان کر دی. سینٹ کیتھرین چرچ دنیا کا قدیم ترین اور بہت ہی فعال عیسائی چرچ ہے. یہاں مذہب ایک محدود نام نہیں بلکہ عیسائیت کی عبادت, اسلام کی شفقت اور یہودیت کی روایت ہے. انہوں نے وہاں کوہ طور پر حاضری دی جہاں موسیٰ علیہ السلام نے 40 دن کا چلہ کاٹا تھا. وہاں انہیں اسٹیپس آف ریپینڈنس, جسے ہم کہتے ہیں توبہ کی سیڑھیوں پر چڑھنا پڑا. کہاں بلند یہ طور اور کہاں تیری معراج آپ کے لیے ہے. کہاں بلند یہ طور اور کہاں تیری معراج, کہاں ہوئے ہیں زمین و آسمان بھی ہموار. یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توریت نازل ہوئی. بشیر قمر نے جب وہاں دعا کی, غور سے سنیے, بشیر قمر نے جب وہاں دعا کے لیے آواز لگائی تو آواز لوٹ کر نہ آئی, نہ گونجی. لکھتے ہیں میرا ایمان ہے کہ جب صدا خدا تک پہنچ جائے
وہ واپس نہیں آتی، وہ دعا لوٹنے کے لیے نہیں، قبول ہونے کے لیے ہے۔ میں کہتا ہوں کاش وہ دعا مجھے مل جائے، بلکہ ہم سب کو مل جائے۔ میں شکر ادا کرتا ہوں بشیر قمر کا کہ وہ میمفس، مصر کا دوسرا دارالحکومت، وہاں بھی ہوا ہے، اور ان کا شکریہ ادا کرنا اس لیے ضروری ہے کہ انہوں نے مجھے بھی آدھا حج کروا دیا کہ میں یہاں میمفس ٹینیسی ہو آیا بلکہ رہ آیا ہوں۔ عجائبات قاہرہ۔ قاہرہ کا مطلب ہے فتح کرنے والا یا غلبہ پانے والا، جس کا مطلب ہوتا ہے آسمان پر چمکنے والا ستارہ۔ بشیر قمر نے صرف کتاب نہیں لکھی، ایک سوچ بھی ہمارے دلوں کی جاگی۔ غور سے سنیے کہ فرعون جوسر جو اس وقت کا بادشاہ تھا، جس نے سوچا کہ اگر ستارے ہمیشہ رہتے ہیں تو انسان ہمیشہ کیوں نہیں رہتا۔ یہ سوچ ہے۔ جس طرح اس کتاب میں حضرت موسیٰ اور فرعون کا تاریخی تذکرہ ہے، آپ سب نے فلم 10 کمانڈمنٹس میں دیکھ لیا ہوگا۔ انہوں نے قاہرہ میں یہ تو غور سے سنیے یہ والی بات کہ جس طرح انہوں نے قاہرہ میں ایک بہت متبرک اور مقدس مقام بھی دیکھا، یعنی الحسین مسجد، جہاں امام حسین کا سر مبارک 250 سال فلسطین میں رہا۔ پھر خلیفہ الفاضل نے حضرت امام حسین کو قاہرہ منتقل کرنے کا حکم دیا۔ 31 اگست 1153 عیسوی میں اشتقلان پہنچا اور اب جامع ازہر کے خان الخیلی میں دفن ہے۔ یہ بات شاید ہی کسی کو معلوم ہو جو انہوں نے معلوم کر کے حضرت امام حسین کے بارے میں بتائی ہے۔ بشیر قمر اور ان کی بیگم بہت جگہوں پر اور بہت مزاروں پر اور بہت ساری مساجد میں حاضری دی، اور خاص طور پر کوہ نور بھی پہنچے۔ کوہ طور ایک ایسی مثالی جگہ ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خدا ملا اور وہ خدا سے ہم کلام بھی ہوئے۔ کوہ طور سینٹ کیتھرین سے اوپر ہے اور اسے ماؤنٹ سینائی بھی کہتے ہیں، جہاں موسیٰ علیہ السلام آگ لینے گئے اور انہیں پیغمبری ملی۔ خدا کی دین۔ کہ موسیٰ سے پوچھئے احوال، آگ لینے جائیں پیغمبری مل جائے۔ آہنی ہمت اور حوصلہ ان دونوں میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہے۔ جس کام کا ارادہ کر لیں وہ کر گزرتے ہیں، خواہ اس میں مشکلات ہی کیوں نہ ہو۔ قدم آگے بڑھا کر پیچھے ہٹنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جس انسان سے ان کے دلی تعلقات پیدا ہوئے، کبھی سننے میں نہ آیا کہ وہ گھٹ گئے یا ختم ہو گئے۔ کتاب کا مطالعہ کرنے کے بعد یہ احساس اور مضبوط ہو گیا کہ مذہب کے بارے میں ان کی معلومات کی کوئی حد نہیں۔ جب ہی اتنا سوچا سمجھا، قدم اٹھا کر مصر کا سفر اور عجائبات قاہرہ لکھنا کوئی عام بات نہیں ہو سکتی۔ قوانین فطرت، دین کے اصولوں اور معاملات کو سمجھنا کوئی ان دونوں سے سیکھے۔ وہ سمجھتے ہیں اور جانتے بھی ہیں، اور سیانے کہتے ہیں کہ انسان کو 2 قسم کی طاقتیں عطا ہوئی ہیں، ایک کرنے کی اور دوسری طاقت سہنے کی۔ یہ میں اب آپ کے لیے کہہ رہا ہوں۔ کرنے کی طاقت کوئی کام ہو مرد کو عطا ہوئی ہے، اور سہ جانے کی طاقت وہ عورت کا حصہ ہے، اور سہ جانے کی طاقت افضل تر ہے، چونکہ وہ جینے کا حوصلہ رکھتی ہے اور نامساعد اور مشکل حالات میں جینے کا حوصلہ بخشتی ہے۔ اس کتاب میں جگہ جگہ تسنیم قمر کا ساتھ، اس کتاب کی تکالیف میں، اس مشکل اور تاریخی سفر میں تسنیم قمر کا کردار اسی تعریف کا حقدار ہے جتنا خود بشیر قمر کا ہے۔ ہر چند ہو مشاہدہ حق کی گفتگو، بنتی نہیں ہے باد و ساغر کہے بغیر۔
خواتین و حضرات، بشیر قمر کی نثر کو پڑھ کر یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آدمی کو اپنی بات کس طرح کہنی چاہیے کہ شگفتگی بھی باقی رہے اور بات بھی پوری ہو جائے۔ ان کی عبارت میں نہ تو انگریزی الفاظ آتے ہیں نہ فارسی عرفی کے الفاظ۔ نثر میں وہ دلکش اور شگفتگی ہے کہ بات سیدھی دل میں اتر جاتی ہے، بقول جلالی صاحب کے کہ جب کتاب پڑھنی شروع کریں تو دل چاہتا ہے کہ آپ پڑھتے چلے جائیں۔ اگرچہ ماحول ذرا مذہبی ہے مگر ہر لفظ زندہ اور جاگتا نظر آتا ہے، جو آپ کو پرانے وقتوں میں لے جاتا ہے، اور ایسا فیل ہوتا ہے جیسے آپ اسی زمانے میں سانس لے رہے ہوں۔ وہ ہمیں ساتھ لے کر چلتے ہیں، چاہے وہ حضرت موسیٰ اور فرعون کی بابت ہو، چاہے جامع الازہر کی بابت ہو، چاہے نیل کا تذکرہ ہو، دریائے نیل کا تذکرہ ہو، چاہے قاہرہ کے بازار کا تذکرہ ہو۔ مثلا فلسطین کا نام سنتے ہی ذہن میں 3 لفظ گونجنے لگتے ہیں: مظلومیت، مزاحمت اور مقدس۔ یہ صرف ایک خطہ نہیں بلکہ 3 مذاہب کی روحانی زمین ہے۔ اور آخر میں خواتین و حضرات، زندگی کا عشق وہ عشق ہے جو آپ کو دل و جان سے با مقصد زندگی گزارنے پر آمادہ کرتا ہے۔ وہ آپ سے نہ صرف یہ کہ ایسے نصب العین کا تعین کرواتا ہے جو کسی بھی زاویے یا پہلو سے زندگی کی نشو و نما کا ضامن ہوتا ہے، جو اس نصب العین کے حصول میں معاون ثابت ہوتا ہے۔ یہ مثبت خصوصیت مثلا جسمانی، روحانی مصائب و تکالیف کو برداشت کرنے کی طاقت، استقلال، ثابت قدمی، ہمت اور بلند حوصلے کی، یہ سب ان کی کتاب میں اور ان کے سفر میں ہے، اور نامساعد حالات میں نصب العین کے حصول کی راہ میں آنے والی رکاوٹوں کو دور کرنے اور ہموار کرنے میں شامل ہے۔ آخر میں پوری کتاب پر نظر ڈالیں تو ہمیں اسلامی تاریخ کا ایک بہت ہی امپورٹنٹ باب سامنے نظر آتا ہے۔ اس میں کوہ طور کا تذکرہ ہے، اپنے وقت کے فرعونوں کا تذکرہ ہے، حضرت موسیٰ کا تذکرہ ہے، ابو الہول کے بارے میں معلومات ہے۔ اب اسلامی تہذیب، روحانیت اور جمالیات کے علاوہ ایک تاریخ ہمارے سامنے ہے جس میں حضرت امام حسین، سیدہ زینب، امام شافعی، جامع الازہر اور قلعہ صلاح الدین ایوبی کے علاوہ ہمیں دریائے نیل کے بارے میں انکشافات جو ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں، پورا مصر آپ کے سامنے ہے۔ نیل کی موجوں میں فرعونوں کے تکبر کو بہتے دیکھا انہوں نے، جو ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ تاریخ جامد نہیں بلکہ نیل کی طرح بہتی رہتی ہے۔ اولیاء کرام کی خاک آلود گلیوں میں عز و انکساری کو سجدہ کرتے ہوئے پایا ان لوگوں نے۔ سیدہ نفیسہ کا آستانہ جہاں رقت دعا بن کر اترتی ہے، اور وہ احرام جو بظاہر پتھروں کی تلاش سے وجود میں آئے، وہ ہمارے لیے خوف، پھر فخر اور فنا کے اشارے ہیں۔ قاہرہ کے سفر میں یہ بات ثابت ہوئی کہ ماضی کبھی مٹی میں دفن نہیں ہوتا، وہ زندہ رہتا ہے۔ حضرت زینب کا مزار، وہ حضرت زینب جو علم میں اماموں کی استاد ہیں اور عبادت میں زاہدوں کی رہنما۔ آخر میں قمر بشیر انہی کمیاب بلکہ نایاب لوگوں میں ہیں جنہیں زندگی سے بے پناہ عشق اور جن سے ملنے والا زندگی سے عشق میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ میری ایک پریشانی ہے خواتین و حضرات، میری پریشانی یہ ہے کہ میں نے اس کتاب کو پڑھ کر اپنی بیگم صاحبہ کو سنانے کی غلطی کی، اور اب اس وعدے کو کس طرح پورا کروں کہ وسوسے میں مبتلا ہوں کہ انہیں کیسے باور کرواؤں کہ قاہرہ جانا جان جوکھوں کا کام ہوگا، کیونکہ واپسی پر انٹری ویزا نہ ملا تو کیا ہوگا۔ لگتا ہے مجھے بشیر قمر صاحب کو ایسی کتابیں لکھنے سے دور رکھنے کی کوئی ترکیب سوچنی پڑے گی۔ پھر سے بجھ جائیں گی شمعیں جو ہوا تیز چلی،
پھر سے بجھ جائیں گی شمعیں جو ہوا تیز چلی، لا کے رکھو سر محفل کوئی خورشید اب کے۔ شکریہ۔ زندگی سے عشق کی بات کی تو مجھے رئیس فروغ کا شعر یاد آ گیا، سن لیں آپ، کہ جن سے مل کر زندگی سے عشق ہو جائے وہ لوگ آپ نے شاید نہ دیکھے ہوں مگر ایسے بھی ہیں۔ ایک کمی محسوس ہوتی ہے کتاب میں، وہ یہ ہے کہ انہوں نے جنرل اسیسی کا ذکر نہیں کیا پوری کتاب میں۔ تو یہ پوچھیں گے کیوں نہیں کیا؟ اس وقت ہم، اس سے پہلے کہ میں بشیر قمر صاحب کو بلاؤں، ہم ان کی کتاب کی رونمائی کریں گے، اور رونمائی اس طرح ہوگی کہ یہ سراج نارسی صاحب بھی یہاں آئیں گے اور یہ صدر صاحب کو اپنی کتاب پیش کریں گے۔ اگر یہ مناسب سمجھیں گے تو میں بھی کھڑا ہو جاؤں گا۔ یہ ذرا کیمرے کے سامنے سے ہٹ جائیے تھوڑا سا۔ لیڈیز اینڈ جینٹلمین، عجائبات قاہرہ یہ ہے۔ تھینک یو۔ تو بس سب کی تالیوں میں صاحب کتاب جناب صاحب شام جناب بشیر قمر۔ السلام علیکم۔ اچھا، میں کتاب کے بارے میں بات نہیں کروں، میں اپنے 2-3 جو باتیں دوستوں نے کی ہیں میں ان کا جواب دوں گا۔ ایک تو یہ کہ ہر کتاب میں، ہر سبق میں، ہر جگہ پہ، ہر صفحے پہ تسلیم قمر کا ذکر ہے۔ وہ میرے دوست ہیں، بڑے اچھے دوست ہیں، بہت بڑے مصنف ہیں۔ میں نے ان کو اپنی کتاب بھیجی کہ میں نے کہا پڑھ کے اپنی رائے دیجیے، تو انہوں نے رائے دی۔ کیا کہا بیگم؟ سفر نامہ نہیں ہے، ہم سفر نامہ ہے۔ اس نے انہوں نے رائے دی کہ یہ سفر نامہ کم اور ہم سفر نامہ زیادہ ہے۔ اس کتاب میں اور میری زندگی میں جو بھی عملی طور پہ اسلام نظر آتا ہے وہ دراصل میں نہیں ہوں، وہ میری بیوی ہے۔ یہ ہر وقت پڑھتی رہتی ہیں، اللہ رسول سے بہت پیار کرتی ہیں، اور جب ان نے پہلی بار مجھے کہا تو میں نے برا منایا، پھر کہا، پھر برا منایا، پھر کہا، پھر برا منایا، 3-4 بار میں نے برا منایا، اور پھر اس کے بعد یہ نماز پڑھنے جب بھی جاتی تھیں تو مجھے نہیں پوچھتی، تو مجھے فیل ہوا کہ میں نے کہا تم مجھے نہیں کہتی نماز پڑھو، تو میں نے انتقام میں نماز پڑھنا شروع کر دی۔ اور حج میں نے زیادہ اس لیے کی کہ میں 13 سال سعودی عرب میں رہا ہوں، اور وہاں پہ ادبی سرگرمی بھی ہوتی تھی اور پروگرام بھی ہوتے تھے، تو ان میں ایکٹیو رہا، اور پہلا دوسرا حج میں نے پورے جذبات سے کیا، تیسری حج میں میرے والد صاحب ساتھ تھے، ان کے ساتھ بھی کیا، پھر وہ آتن میں حج کرتا رہا ہر سال۔ شادی کو جب بہت عرصہ ہو گیا تو بیگم صاحبہ کو پتہ 6 مہینے کے بعد یہ سعودی عرب آ گئیں، تو ان کو لے کے جائے، تو انہوں نے کہا کہ میں نے لامحدود عمرے کیے اور خانہ کعبہ میں طواف کیے اور مسجد نبی میں حاضر تھی، تو اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم وہاں پہ سعودی عرب میں رہتے، اور میں ہر جمعرات کو نہ چاہتے ہوئے بھی ان کو لے کے جاتا تھا، تو میں بھی ساتھ عمرہ کر لیتا تھا۔
اور ایک بات اور جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ کتابیں لکھنا یہ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا. میں افسانہ نویس بہت اچھا تھا. میں منظر کشائی بہت اچھی کرتا تھا. منظر کے نقشہ کھینچنا وہ ختم تھا. تو جب اپنے اسکول میں اور کالج میں ہوتے تھے تو جس دن دوستوں کے لبڑ لاٹے ہوتے تھے وہ میں لکھتا تھا. جس کو بھی لکھنا خط تھا وہ میرے پاس آتا اور بڑی ڈیمانڈ تھی میری. اور چونکہ اس زمانے میں خواتین میں تعلیم کا رجحان نہیں تھا تو محلے بھر کی عورتوں کا میں مشہور اور معروف اور مقبول بچہ تھا. سب کے خط لکھنا، سب کے خط پڑھنا یہ میری ذمہ داری تھی. خط پہنچانا بھی میری. تو یہ لکھنے کا شوق مجھے بچپن سے رہا. میں نے سب سے پہلے ایک مراسلہ لکھا اخبار میں. وہ کراچی اس طرح کے ٹوری ہوئی ہے اس قسم کا. تو جب وہ چھپا تو مجھے بڑا فخر محسوس. جنگ اخبار اس زمانے میں بہت مقبول اخبار تھا تو مجھے بہت اچھا لگا اور میں دوستوں کو دکھاتا رہا. پھر ہمارے اسکول کا مجلہ شائع ہوا تو اس میں میں نے اس زمانے میں ایک رسالہ کرتا چاند. شاید آپ کو کچھ کو یاد ہو. چاند میں وہ میں نے مضمون دیکھا اور اس کا میں نے الٹ کر دیا اور مری کا دو ضربہ میں لکھا. تو میرے اسکول میں وہ سالانہ مجلہ تھا. لوگوں نے بہت پسند کیا اور میں نے بہت فخر محسوس کیا. اور پھر اس کے بعد میں نے افسانے لکھنا شروع کر دیے. اور منظر کشائی میری خاص وہ منظر کشائی ایسی ہوتی تھی کہ من مندر کے دوتا اور یہ وہ بڑی طرح. تو جب میں امریکہ آیا 83 میں تو مجھے موقع مل گیا. میں نے یہاں پہ ایکٹیویٹی شروع کی اور خدا کا کرم واسطہ خیز زمین تھی. کوئی سامنے نہیں تھا, کوئی کسی قسم کا مقابلہ بازی نہیں تھی. اور میں نے ہر قدم پہ جہاں ہاتھ ڈالا وہاں چلنا شروع کر دیا. اور میرے بڑے معتبر دوست ہیں خالد مسعود, یہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں. جب میں پہلے دن امریکہ میں آیا تھا تو ان کے پاس آیا تھا اور اس دن سے یہ آج تک میرے ساتھ میں کبھی کسی کا ساتھ چھوڑتا نہیں ہوں. 83 سے میرے دوست ہیں اور میں جو کہہ رہا ہوں یہ پوری ذمہ داری سے بتا رہا ہوں. یہ کتاب لکھتے ہوئے میں دو خصوصاً کیفیت سے گزرا ہوں. میں جب مجھے اسٹروک ہوا تو میری یادداشت بھی چلی. تو میں سوائے اپنے چھوٹے بیٹے کے اور اپنی بیوی کے کسی کو نہیں پہچانتا تھا. لوگ آتے تھے وہ میرے پاس بیٹھتے گھنٹوں بیٹھتے حال احوال پوچھے, بات نہیں کر سکتا تھا لیکن پہچانتا بھی نہیں کسی کا. تو میں سے پوچھا یہ کون تھا تو میری بیوی کہتی تھی تمہارے فلاں دوست تھے, یہ فلاں بھائی تھے, یہ فلاں آدمی تھا. تو میں کہتا اچھا, مجھے یاد نہیں آتا تھا. لیکن پھر خدا کر کے میری یادداشت تھوڑی تھوڑی آنا شروع ہوئی اور میں نے بولنا نہیں سیکھا, بولنا نہیں شروع کیا. اور پھر ایک دن خدا نے بولنا بھی شروع کرا دیا. اب اس قابل ہو گیا ہوں کہ میری بات میں اپنی بات کرتا ہوں, میں سوچتا ہوں جو وہ بول نہیں سکتا, جو بولتا ہوں وہ سوچ نہیں سکتا. اب میں اپنی دو کیفیات کا ذکر کرتا ہوں کہ جو اس میں ہوا. پہلی کوہتور پہ ہم جب گئے, میں جب گیا کوہتور پہ
دنیا کے کسی بھی کتاب میں کوئی طور کا مکمل نقشہ نہیں ہے، کسی کتاب میں نہیں ہے، کوئی انٹرنیٹ پہ نہیں ہے، کوئی پتہ نہیں کوئی طور کیا ہے. وہ صرف بتاتے کہ کوئی طور ایک پہاڑی ہے، اس پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے، ان کی ایک جاڑی تھی، اور لیکن میں نے اس کو پورا احوال لکھا. اس میں سینٹ کیتھرین چرچ سے شروع ہوتا ہے. سینٹ کیتھرین چرچ تک جانے کے لیے 1.5 کلومیٹر کا راستہ ہے، جہاں پہ سلیبے لگا کے فٹ پاتھ بنائی گئی ہے اور خاصی سی اوڑی ہے. اور پھر وہاں سے جانے کے بعد جو چرچ ہے سینٹ کیتھرین چرچ، اس کو دیکھا، حضرت موسیٰ کا وہ دیکھا، کنواں دیکھا، اور چرچ کا سارا وال میں دیکھا اس میں. اور چرچ دیکھنے کے بعد جب میں فارغ ہوا تو باہر آیا تو میں نے کہا کہ اب ماؤنٹ سینائی جائے. ماؤنٹ سینائی اس کے بعد اونچائی پہ ہے. اس پہ جانے کے لیے پیدل نہیں جا سکتا کوئی آدمی، اس کے لیے اونٹ گاڑی لینی پڑتی ہے، اور اونٹ لینا پڑتا ہے، اور پھر آپ جائیے اوپر چلے جائیے. لیکن اونٹ پہ بیٹھنا ایک فن ہے. اونٹ پہ بیٹھنا فن یہ ہے کہ آپ کو جب بیٹھتے ہیں، جب اونٹ اڑتا ہے تو پہلے پیچھے سے اڑتا ہے، پھر سامنے سے اڑتا ہے. تو جو آدمی کو پتہ نہیں تو اس کو اونٹ گراتا ہے. لیکن اس سے پہلے میں جو بات کہنا چاہتا ہوں اس کو ذرا سمجھنے کی اور ویژولائز کرنے کی ضرورت ہے. جس رات میں وہاں ماؤنٹ سینائی کی جگہ پہنچا، ہوٹل میں ٹھہرا، تو مجھ پہ ایک خوف طاری ہو گیا. میری جیسے روح قبضہ ہو گئی کہ صبح میں نے کوئی طور پہ جانا ہے. اور اس خوف سے میں پھر ملا اٹھا، نیند نہیں آ رہی، مجھے پتہ بھی نہیں کہ کوئی طور میں کیسے جاؤں گا، کیا کروں گا. میں نے یہ سوچا کہ میں کوئی طور پہ جاؤں گا. میں سوچ رہا تھا کہ اس وقت مجھے پتہ نہیں کوئی طور کیسے ہے. سوچ رہا تھا کوئی طور پہاڑی ہے، چل جاؤں گا اوپر اور جا کے بیٹھ جاؤں گا، اللہ کو پکڑوں گا. تو جب یہ سوچا میں نے تو میری اندر سے روح کانپ گئی کہ تو خدا کو کیسے پکارے گا. میں نے کہا یا اللہ، اے خدا، او گاڈ. اور اگر مجھے خدا نے روک دیا تو خدا نے مجھے کہہ دیا کہ تم اب نہیں جاؤ. میری جو آواز خدا نے سن لی تو تم کیا کرو گے؟ بیوی تمہاری، بچے تمہارے، خدا کی بات انکار کرو گے کیسے؟ اور یہ سوچ میرے ذہن میں جب آئی تو میرا وجود کانپ گیا. لمبے بھر کر سوچیے، اگر یہ منظر، یہ جذبات آپ پہ طاری ہو جائے تو آپ کا کیا بنے گا؟ میری ٹھنڈے پسینہ آ گیا اور حالت غیر ہو گئی، میں سو نہیں سکا. اور صرف ایک بات تھی کہ اگر خدا نے مجھے بلا لیا کہ ادھر آؤ تو میں کیسے جاؤں گا؟ میں خدا کا حکم کیسے ٹالوں گا؟ اور خدا نے کہا کہ چلو میں تم پیغمبری دیتا ہوں، میں تمہیں یہ دیتا ہوں، تم یہ رک جاؤ، تو تم کیسے رکو گے؟ یہ جو سوچتا رہا میرا دماغ خراب ہوتا گیا. اور صبح
5 बजे करीब मैं कुर्सी पर बैठा हुआ सो गया, और इसके बाद सुबह उठा, मैं 6:30 बजे टाइम था, मैं नहा धो के तैयार हुआ, मैं रवाना हुआ कोयतूर पे जाने के लिए। तो मालूम हुआ वहाँ जाके कि पहले मुझे ऊपर जाने के लिए, कोयतूर पे जाने के लिए पहले सेंट कैथरीन चर्च में जाना है। अब मुझ पे सलाम तारी हो गया। मैंने कहा मैं तो चर्च में नहीं जाऊँगा। वो ड्राइवर कहने लगा मुझसे, नो सर, you have to bypass it, but there is only one way to go there. खैर मैंने उसकी बात सुनी, मैंने कहा चलो चर्च में जाकर देखते क्या हुआ। लेकिन चर्च में जाना वो इस रात से बड़ा अच्छा रहा कि मैंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की, हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम की सारी वहाँ पे ज़ियारतें देखी, जो उनका कुआं है। अगर आप पता होगा कि हज़रत मूसा की जो शादी हुई सपूरा से, वो उस कुएं पे हज़रत शोब की बेटी ने पानी दिया था, वो कुआं देखा। फिर वो म्यूज़ियम देखा, बड़ी अच्छी जगह है, 2-3 घंटे लगा है वहाँ पे। और फिर उसके बाद फिर आगे गया, तो फिर ऊँट पे बैठ के वो ऊपर गया। तो कोयतूर पे जाना ऐसा ही है कि जैसे आप बुढ़ापे में एक लंबी रेस पे जाते हैं, रोन ताकत नहीं है लेकिन खुमार है और जज्बा है, और आप सोचते हैं चल देंगे, लेकिन बहुत मुश्किल काम है। 1 किलोमीटर का रास्ता वो ऐसे जाना, बड़े बड़े पत्थर हैं, बड़े बड़े पहाड़ियाँ हैं, वो कोई भी चीज़ नहीं। तो वो वहाँ पे गया और मैंने वहाँ पे देखा अपने चारों तरफ कोई बंगाली तो नहीं, कोई पाकिस्तानी तो नहीं, कोई इंडियन तो नहीं, क्योंकि मैंने खुदा को आवाज़ नहीं दी। और ये मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, वहाँ पे धड़कते दिल के साथ, इस उम्मीद के साथ कि खुदा मेरी आवाज़ नहीं सुनेगा। जो मैंने अपने खदशात आपको बयान किए वो ज़हन में रहे। तो मैंने वहाँ से देखा कोई बंगाली नहीं, वहाँ 3 मेरा ख्याल 7-8 लोग थे वहाँ पे। वो साल को जाते नहीं वहाँ पर, तो 7-8 लोगों की मौजूदगी में देखा कोई बंगाली तो नहीं है, पाकिस्तानी तो नहीं कोई। अगर कोई होता तो मैं आवाज़ नहीं लगाता। जब देखा कोई नहीं, बेफिक्र हो गए, तो मैंने आवाज़ लगाई, या खुदा, और कान लगा के सुनो। आवाज़ लौट के नहीं आई। मैंने फिल्में देखी थी कि आदमी वो जब पुकारता किसी को तो वो वहाँ से गूंजी, वो आवाज़ गूंजी आती है। कहाँ पर बोला या खुदा, से आवाज़ या खुदा, जो अपन पुकारा तो लौट कहते आवाज़, तो आवाज़ नहीं आई। तो दिल थोड़ा सा मुतमईन हुआ। मैंने दूसरी आवाज़ लगाई, या अल्लाह, पूरी ताकत से आवाज़ लगाई, या अल्लाह, क्योंकि इधर को मुझे तो कोई सुनने वाला नहीं था, मुझे ना। लेकिन फिर मैंने गौर किया, आवाज़ लौट नहीं आई। थोड़ी सी डारस बंदी। तीसरी बार मैंने कहा कि अब फिर आवाज़ लगाओ। फिर मैंने ओ माय गॉड, और फिर मैंने सुना कोई आवाज़ नहीं। तो मैंने कहा मेरी दुआ कबूल हो गई। जो आवाज़ लौट के नहीं आई, ये आवाज़ मेरी कबूल हो गई।
اور میں پھر وہاں سے اتر کے آیا. اور دوسرا جو واقعہ سنانا چاہتا ہوں وہ اب میں اس حال میں بیٹھا ہوا کوئی بھی آدمی یقین نہیں کرے گا، لیکن یہ میں بالکل سچ سنا رہا ہوں. وہ گواہ اس کی میری بیوی ہے. میں جب لکھتا ہوں تو میں اپنے پہ یہ ہم نے 3 سال پہلے کیا ہے ایک قاہرہ کا سفر. قاہرہ کا سفر 3 سال پہلے کیا، ہاں 3 سال پہلے کیا. اور میں اس چیزوں کو یاد نہیں رکھتا تھا، آدمی اتنی زیادہ میموری نہیں ہے. میں اس کو ویژولائز کر لیتا ہوں. میں بیٹھا ہوا اس جگہ پہنچ جاتا ہوں جہاں کا یہ واقعہ ہے، جہاں کا یہ قصہ ہے، جہاں کی یہ کہانی ہے. میں اس جگہ پہنچ جاتا ہوں اور اس کو میری آنکھوں کے سامنے میں پھر چلتا پھرتا محسوس کرتا ہوں اپنے کو ان جگہوں پہ. اس لیے میں ساری کتابیں رات میں لکھتا ہوں کہ رات میں کوئی ٹیلی فون نہیں، کوئی بچوں کو آنے جانے نہیں، کوئی کسی کا نہیں. تو میں یہ کرتا ہوں اور ساری پوری کتاب میں یہ مجھے بعض اوقات یقین نہیں آتا کہ یہ کتابیں میں نے لکھی ہیں. میں آنکھوں کے سامنے اس منظر کو لے آتا ہوں اور وہ سارا کا سارا ویژول کرتا ہوں. جس کمرے میں جاتا ہوں یہ کرتا ہوں. میرے گھر کا لیونگ روم کافی بڑا ہے اور کھلا بھی ہے. مضمون لکھ رہا تھا فرعون یوسف پہ. تو رات کو میں اپنے کمرے میں بیٹھا یوسف پہ مضمون لکھ رہا ہوں. اب یہ یقین کرنا نہ کرنا آپ کا کام ہے، لیکن میں نے محسوس کر رہا ہوں کہ جیسے یوسف میرے سامنے ہے. فرعون یوسف جیسے میرے سامنے ہے اور میں اسی دور میں داخل ہو گیا ہوں. اسی دور میں فرعون کے دور میں داخل ہو گیا ہوں اور فرعون کے سامنے ہوں. اور میں دل میں اپنے محسوس کر رہا ہوں کہ یہ فرعون تو کیا ہوا ہے، تو یہ بھی میری طرح آدمی. اور پھر فرعون سے میرا مکالمہ ہوتا ہے. میں اسے پوچھتا ہوں کہ تم یہ کیوں بنانا چاہتے ہو بھائی؟ میرے اندر تو بنیادی طور پہ ایک اخبار نویس ہے نا. میں اسے پوچھتا ہوں کہ تم یہ کیوں بنانا چاہتے ہو؟ خدا کے قریب ہو جاؤ. تو مجھے آگے سے جواب دیتے تو سوال جواب. تو میری بیوی یہ اندر سے نکل کے آئی کمرے سے. اس نے دیکھا تو میں اکیلی کوئی پری سمجھی کوئی بڑا، پھر جا کے سو گئی. میں اس سے گفتگو رہا رات بھر اور اس سے مختلف باتیں کرتا رہا. اور یہ 2 بار ہوا. دوسری بار ایک بار پھر ہوا کہ جب میں فرعون کے بارے میں لکھ رہا ہوں، سقارہ کے قبرستان میں گیا ہوں اور سقارہ کے بارے میں لکھتے ہوں فرعون میرے پاس آتا ہے اور سارا وقت فرعون مجھ سے لڑتا رہا. مجھے یاد نہیں کیا لڑتا، لیکن لڑتا رہا. وہ کہتا میں تم پنش کروں گا. یہ 2 چیزیں ایسی ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ انسانی کیفیت
ایسی ہوتی ہے. اور کیفیت میں بہت سارے کام ہوتے ہیں. میں نے ساری کتاب اپنی اس کیفیت میں لکھا. اس میں بہت سارے جملے ایسے ہیں کہ جو میں پڑھتا ہوں تو مجھے خود بھی حیرت ہوتی کہ میں نے لکھا ہے. وہ عام آدمی کے بس کی بات نہیں. آپ لوگوں کی سماعتوں کو بہت شکریہ, سننے کا بہت شکریہ, اور میں آپ کا شکر گزار ہوں. بہت ہی عمدہ گفتگو آپ نے کی اور بڑی وہ معلومات دیں جو ظاہر ہے اس کتاب کے پیچھے محرکات تھے اور پس منظر تھا. خواتین و حضرات, ہم آخری مرحلے میں ہیں اور اس تقریب کے صدر گرامی اب اس کے اختتامی کلمات سے نوازیں گے. استقبال کیجیے جناب مجید اختر کا. اللہ الرحمن الرحیم. بہت وقت ہو چکا ہے اور جو ہے گفتگو کتاب کے بارے میں مسلسل ہوتی رہی, اور جو کتاب جن کے بارے میں ہے ان کا بھی ذکر مسلسل ہوتا رہا. اور ہمارے سراج نارسی صاحب نے کہا کہ عجائبات قاہرہ نام نہیں لگ رہا اس کا, عجائبات تسنیم ہونا چاہیے تھا. بس میں اس لنک کو جوڑنے آیا ہوں. دیکھیے قاہرہ, جیسے میں نے بتایا کہ قاہرہ قہار سے ہے یا غلبے سے ہے, تو یہ دو نام اللہ تعالیٰ کے ہیں, قہار بھی ہے, جبار بھی ہے. تو اور ہمارے ہاں ہمارے کلچر میں خصوصاً اور ہر کلچر میں عورت جو ہے یعنی خاتون خانہ, سختی کا معاملہ انہی کا ہوتا ہے. تو اس لحاظ سے اگر دیکھیں گے تو یہ عجائبات قاہرہ جو ہے وہ عجائبات تسنیم ہی ہے. تو کتاب کی آپ کو کتاب کی آپ کو بہت بہت مبارکباد. اور یہ اللہ کا بڑا شکر ہوا کہ آج میری بیوی نہیں آئی, کیونکہ میں بھی کتاب لکھ رہا ہوں, میری کتابیں بھی چھپ رہی ہیں, اور اگر انہیں پتہ چل جائے کہ ہر صفحے پہ بیوی کا ذکر ہوتا ہے تو میں تو مر جاتا. آپ سب کا بہت بہت شکریہ, آپ کو بہت بہت مبارکباد. سراج نارسی صاحب کا پہلے بھی ذکر ہوا, سراج نارسی صاحب مبارکباد کے مستحق ہیں. یہاں کوئی اتنی بڑی بڑی انجمنیں ہیں, سال میں ایک پروگرام نہیں ہو پاتا. یہ جناب ہر ہفتے جو ہے وہ پرچم آ جاتا ہے, میں بھیج دیتے ہیں, اب یہ چل رہا ہے, اب یہ چل رہا ہے, اب یہ چل رہا ہے. اور یہ تو ایک بڑی سرپرائز تھی. میں زیادہ وقت بالکل بھی نہیں لوں گا, سب نے وقت لیا یہ کہہ کر, اور میں اس وعدے کو نبھا رہا ہوں. خدا حافظ و ناصر. چلے, بہت شکریہ آپ کا, اور امید ہے کہ یہ ایک ڈیفرنٹ قسم کی تقریب تھی. ہم شاعری بھی سنتے ہیں, ہم اور گفتگو بھی ہوتی ہے, لیکن یہ ایک سفر نامے کی غالباً مجھے اگر یاد پڑتا ہے تو پہلی تقریب ہے یہ کسی بھی سفر نامے کی کتاب کی. تو یہ بھی کریڈٹ اس سینٹر کو اور آپ کو جاتا ہے. سب کا شکریہ, آپ سب کا, مجید اختر صاحب آپ کا, زاہد بابر صاحب, سلمان جلالی صاحب, ذیشان آپ کا, اور گھر والوں کا شکریہ, اور پاکستان سینٹر کا شکریہ. اللہ حافظ. تو پلیز ان کی کتاب ضرور خریدیے. کتاب پڑھنا, مطالعہ جاری رکھنا بہت اچھی بات ہے. ہماری زندگیوں سے کتاب کم ہوتی چلی جا رہی ہے. ذیشان نے کہا تھا کتاب پڑھنی چاہیے. میں ان ٹریڈیشنل لوگوں میں سے ہوں جن کے یہاں اب بھی پرنٹ اخبار آتا ہے, اور روزانہ میری صبح جو ہے وہ اخبار سے شروع ہوتی ہے, کیونکہ جب تک ہم اس طرح کی جو ہماری روایات ہیں, اخبار, کتابیں پرنٹ فارم میں ہم پڑھتے رہیں گے, ہم اس کی سرپرستی کرتے رہیں گے, لوگ لکھتے رہیں گے, اخبار چھپتا رہے گا, کتابیں چھپتی رہیں گی. تو پلیز پیچھے سے ضرور کتاب خریدیں, پڑھیں, اور یہ ذہن میں ضرور رکھیں کہ جب آپ کتاب خریدیں گے تو جس طرح سے بشیر قمر صاحب کہہ چکے ہیں کہ اس کی جو پروسیڈز ہیں وہ چیریٹی میں جائیں گی. آخر میں یہ سمجھ رہا تھا کہ صرف میرا یہ تجزیہ ہے کہ یہ کتاب جو ہے وہ تسنیم نامہ لگتی ہے, لیکن میرا خیال ہے تمام لوگوں نے اس بات کو محسوس کیا. ناؤ یو نو وائی ایگزیکٹلی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان کو صحت کے ساتھ لمبی زندگیاں عطا فرمائے, تاکہ یہ ادب کی اور لانگ آئیلینڈ میں پاکستان کی خدمت کرتے رہیں. بہت بہت شکریہ.